بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم عالم اسلام کے وسائل و مسائل کا سبق نمبر 87 پڑھیں گے۔ آج کا ہمارا سبق عراق کے حصہ چہارم پر مشتمل ہوگا۔ آج کے سبق کی جانب جانے سے پہلے پچھلے سبق کا خلاصہ جان لیتے ہیں۔ ہمارا پچھلا سبق عراق کے حصہ سوم پر مشتمل تھا، اور اس پچھلے سبق کے اندر ہمارے پاس 2 پوائنٹس تھے جس پر ہم نے بات کی۔ پہلا پوائنٹ اس ملک کے سلسلے حالات و واقعات تھے، اور دوسرے پوائنٹ کے اندر ہم نے اس ملک کے طرز حکومت پر بات کی۔ آج کا سبق ہمارا ایک ہی پوائنٹ پر مشتمل ہوگا، اور اس پوائنٹ کے اندر ہم خلیج کی جنگ کے بارے میں پڑھیں گے۔ تو چلتے ہیں اپنے سبق کی جانب۔ خلیج کی جنگ کی ابتدا عراق کے کویت پر حملے سے 12 اگست 1990 کو ہوئی، جس کی مذمت دنیا بھر کے تمام ممالک نے کی۔ اقوام متحدہ بھی فوراً حرکت میں آ گئی۔ کویت پر عراقی قبضے کو صدر صدام حسین کے توسیع پسندانہ عزائم کی تکمیل پر حفظ دولت اور حفظ اقتدار قرار دیا گیا، لیکن اس کا فائدہ عراق کے بجائے امریکہ کو پہنچا، جو پہلے ہی عالم اسلام کی تیل کی دولت حاصل کرنے کے در پہ تھا۔ چنانچہ امریکہ نے ایک لمحہ ضائع کیے بغیر سعودی عرب کو متوقع اور غیر متوقع خطرات میں اپنا ہم نوا بنا کر وہاں فوجیں اتار دیں۔ اس جنگ کا پس منظر اور وجوہات کیا تھی، اس پر نظر دوڑاتے ہیں۔ اس جنگ کا پس منظر یوں بیان کیا گیا ہے کہ عراق ایران جنگ کے دوران عراق نے کویت سے 17 ارب ڈالر کا قرضہ حاصل کیا تھا۔ کویت نے قرضہ واپس کرنے کو کہا تو عراق نے جواب دیا کہ ایران کے خلاف جنگ پوری خلیج کی حفاظت کے لیے لڑی گئی تھی، اور اس جنگ میں چونکہ عراق کے 6 لاکھ انسان کام آئے، لہذا کویت عراق سے اپنا قرضہ وصول نہ کرے۔ اس ضمن میں دونوں ملکوں کے جو مذاکرات ہوئے تھے، ان کی روشنی میں کویت عراق کو دیے جانے والا قرضہ معاف کرنے پر رضامند ہو گیا۔ کویت کی اس تجویز پر لیبیا اور PLO اس سلسلے میں بھی کام کر رہے تھے۔ دوسری وجہ یہ تھی کہ الرمیلہ کے تیل کا کنواں زیادہ تر عراقی سرحدوں کے اندر واقع تھا۔ عراق کا کہنا تھا کہ ایران عراق جنگ کے دوران اس کنویں سے جو تیل کویت نکالتا رہا، عراق اس کے عوض 21 ارب ڈالر کویت سے طلب کر رہا تھا، کیونکہ کویت اس تیل کو فروخت کرتا رہا تھا۔ تیسری بڑی وجہ یہ بیان کی گئی تھی کہ بوبیان اور وربا کے دونوں جزیرے جو خلیج کے ساحل پر واقع ہیں عراق کو دیے جائیں، تاکہ عراق کے پاس بھی سمندر کا کوئی راستہ ہو۔ عراق کے دعوے کے مطابق یہ دونوں جزیرے اصلاً بصرہ کا حصہ ہیں، مگر دوسری جنگ عظیم میں انگریزوں نے انہیں بصرہ سے کاٹ کر کویت میں شامل کر دیا تھا، اور اب یہ دونوں عراق کو واپس کیا جائیں۔ خلیج کی جنگ کی چوتھی بڑی وجہ یہ بیان کی گئی ہے کہ عراق 1918 سے کویت پر اپنی ملکیت کا حق جتلاتا آ رہا تھا، اور اس کے مطابق انگریزوں نے کسی وجہ سے اسے عراق سے علیحدہ کر دیا تھا۔ عراق نے کویت پر 20 اگست 1990 کو جب قبضہ کر لیا تو اسی روز اقوام متحدہ نے عراقی حملے کو بے جواز اور جارحانہ قرار دے دیا۔ سلامتی کونسل نے امریکی اور مغربی نقطہ نظر کی حمایت و تائید کرتے ہوئے کئی قراردادیں منظور کی اور عراق کے خلاف اقتصادی پابندیاں عائد کر دیں۔ قرارداد نمبر 657 کے تحت عراق کو کہا گیا کہ وہ 15 جنوری 1991 تک کویت خالی کر دے، اور عدم تسلیم اور مطالبات نہ ماننے کی صورت میں اس کے خلاف طاقت استعمال کی جائے گی۔ ان دنوں روس کے اپنے داخلی حالات خراب تھے، اور وہ ان کو بہتر بنانے کی وجہ سے مصروف تھا، لہٰذا امریکہ کو اپنے مقاصد کے حصول میں کسی بھی قابل ذکر مزاحمت کا سامنا بھی نہ کرنا پڑا، اور امریکہ کو اپنے نقطہ نظر پر دنیا کی تائید و حمایت بھی حاصل کرنا آسان ہو گیا۔ سعودی عرب نے امریکہ اور پوری مغربی دنیا، ایشیائی ممالک، عرب اور غیر عرب مسلم ممالک سے اپنی فوجیں بھیجنے کی اپیل کی، جس کے جواب میں امریکہ اور دیگر اتحادی ممالک نے 19 اگست 1990 ہی سے اپنی فوجی طاقت سعودی عرب میں جمع کرنا شروع کر دی تھی۔ 19 اگست 1990 کو عرب سربراہوں کے اجلاس میں ایک قرارداد منظور کی گئی، جس کے حق میں 12 اور مخالفت میں 8 ووٹ آئے۔ قرارداد میں مطالبہ کیا گیا تھا کہ سعودی عرب کے دفاع کی خاطر عرب فوجیں بھیجی جائیں۔ امریکہ کا خیال تھا کہ اتحادی فوجوں کی مدد سے وہ 2-3 روز میں عراق کو گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کر دے گا، اور اس آپریشن کا نام ڈیزرٹ اسٹارم رکھا گیا۔ کویت کے حکمران حملے کے فوراً بعد اپنے ملک سے بھاگ کر سعودی عرب جا بیٹھے۔ عراق نے کویت میں موجود تمام غیر ملکیوں کو یرغمال بنا لیا اور ان کے اثاثے ضبط کر لیے۔ ان میں اکثریت امریکی، فرانسیسی، برطانوی اور پاکستانی شہریوں کی تھی۔ 28 اگست 1990 کو
عراق نے کویت کو اپنا 19واں صوبہ قرار دے دیا۔ عراق کے اس غیر متوقع اعلان نے دنیا کو ورطہ حیرت میں ڈال دیا اور اس کے نتیجے میں امریکہ نے اپنی سرگرمیاں مزید تیز کر دی۔ عراقی صدر صدام حسین نے جب اپنے خلاف گھیرا تنگ ہوتے ہوئے دیکھا تو انہوں نے کویت سے اپنی فوج کے انخلا کے سلسلے میں کچھ شرائط پیش کی۔ ان شرائط میں سے پہلی، اسرائیل تمام مقبوضہ علاقوں سے غیر مشروط طور پر اپنی فوجیں نکال لے، شام لبنان پر اپنا قبضہ ختم کر دے، امریکہ کی افواج کو سعودی عرب سے نکال دیا جائے اور اس کی جگہ عرب ممالک کی افواج کو تعینات کیا جائے۔ اس دوران عراق نے ایران سے اپنی پالیسی تبدیل کر کے تعلقات بہتر بنا لیے اور اس طرح اپنی بہترین فوج ایران کی سرحد سے ہٹا لی اور ایسی جگہ لے آیا جہاں امریکہ حملے کا خطرہ نہ ہو، اور متوقع حملے کے پیش نظر عراق اور کویت میں مقیم امریکی اور برطانوی باشندے روک لیے تاکہ نقصان کی صورت میں ان لوگوں کو بھی نقصان پہنچے۔ عراقی صدر نے یہ بھی کہا کہ اگر امریکہ اپنی فوجیں سعودی عرب سے نکال لے یا نکال لینے کی ضمانت دے اور عراق کے خلاف عائد اقتصادی پابندیاں ختم کر دے تو امریکی اور برطانوی باشندوں کو رہا کر دیا جائے گا۔ امریکہ نے عراق کو کسی قسم کی رعایت دینے سے انکار کر دیا اور عراقی شرائط مسترد کر دی۔ اس عراق اور کویت تنازع کو ختم کرانے کے لیے اگست کے آخری ہفتے میں اردن کے اندر اقوام متحدہ کے سیکریٹری جنرل اور عراقی وزیر خارجہ میں مذاکرات بھی ہوئے جو ناکام ہوئے۔ 9 ستمبر 1990 کو فن لینڈ کے دارالحکومت میں سوویت یونین اور امریکہ کے سربراہوں کی ایک روزہ کانفرنس میں بھی خلیج کی صورتحال پر تبادلہ خیال ہوا۔ سوویت یونین نے سلامتی کونسل کی قراردادوں کے حوالے سے اپنے موقف کو دہرایا اور عراق کے صدر صدام حسین سے مطالبہ کیا کہ وہ کویت سے غیر مشروط طور پر اپنی فوجیں نکال لے۔ اگرچہ صدر روس میخائیل گورباچوف طاقت استعمال کرنے کے حق میں نہ تھے، تاہم امریکہ عالمی برادری کو یہ یقین دہانی کرانے میں کامیاب ہو گیا کہ سوویت یونین اور امریکہ کا خلیج کے بارے میں نقطہ نظر یکساں ہے۔ 1 اکتوبر 1990 کو امریکہ کے صدر نے سلامتی کونسل میں تقریر کرتے ہوئے کہا کہ عراقی فوجوں کے کویت سے نکل جانے کے بعد خلیج میں امن قائم ہو سکتا ہے۔ اس ضمن میں 28 اکتوبر 1990 کو سوویت یونین کے صدر نے عراقی صدر صدام حسین کے پاس اپنا خصوصی ایلچی بھی بھیجا تاکہ وہ صدر صدام کو کویت سے غیر مشروط طور پر عراقی فوجوں کے انخلا کے سلسلے میں آمادہ کر سکیں، لیکن صدر صدام حسین نے فلسطینیوں کی آزادی کے بغیر کویت سے اپنی فوجیں واپس بلانے سے صاف انکار کر دیا۔ 8 نومبر 1990 کو امریکی صدر نے سعودی عرب میں مزید 2 لاکھ فوج بھیجنے کا اعلان کیا۔ امریکی صدر کا خیال تھا کہ صدر صدام حسین اس اعلان کے فوراً بعد کویت سے اپنی فوجیں نکال لیں گے۔ 28 نومبر 1990 کو اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل نے عراق کے خلاف ایک قرارداد منظور کی جس کے تحت عراق کو کہا گیا تھا کہ وہ 15 جنوری 1991 تک کویت سے اپنی فوجیں واپس بلا لے۔ اقوام متحدہ کی اس قرارداد کے نتیجے میں عراق کے رویے میں تبدیلی آئی اور وہ مذاکرات کے لیے آمادہ ہو گیا، تاہم عراق نے فلسطینیوں کے حقوق کو تسلیم کرنے کا مطالبہ جاری رکھا۔ 22 دسمبر 1990 کو صدر بش نے اپنے اس عزم کو دہرایا کہ اگر عراق نے کویت خالی نہ کیا تو طاقت استعمال کی جائے گی۔ اس کے جواب میں عراقی صدر صدام حسین نے کہا کہ اسرائیل ہمارا سب سے پہلا جنگی نشانہ ہوگا۔ عراق کے اس اعلان پر امریکہ اور عراق کے مابین حالات مزید کشیدہ ہو گئے اور دونوں ممالک کی افواج کو جنگ کے لیے تیار رہنے کا حکم دے دیا گیا۔ عراق نے امریکی حملے کا مقابلہ کرنے کا اعلان کر دیا، تاہم اس نے یہ بھی کہا کہ اگر امریکہ مذاکرات کرنا چاہتا ہے تو وہ اس کے لیے تیار ہے۔ چنانچہ 3 جنوری 1991 کو صدر جارج بش نے سوئٹزرلینڈ کے شہر جنیوا میں مذاکرات کی دعوت دے دی۔ پروگرام کے مطابق 9 جنوری 1991 کو دونوں ملکوں کے وزرائے خارجہ کے مابین مذاکرات ہوئے جو 7 گھنٹے تک جاری رہے۔ امریکی وزیر خارجہ نے عراق سے کہا کہ وہ عالمی برادری کی رائے اور خواہش کا احترام کرتے ہوئے 15 جنوری 1991 کو کویت سے اپنی فوجیں واپس بلا لے۔ امریکی وزیر خارجہ نے یہ بھی کہا کہ عراق کا رویہ لچکدار نہیں تھا۔ 12 جنوری 1991 کو امریکی کانگریس نے صدر بش کو عراق کے خلاف طاقت کے استعمال کرنے کا اختیار دے دیا۔ ادھر اقوام متحدہ کے سیکریٹری جنرل نے 13 جنوری 1991 کو عراق کے صدر سے ملاقات کی اور اپنی ناکامی کا اعلان کر کے چلے گئے۔ 14 جنوری 1991 کو یورپین کمیونٹی کا اجلاس منعقد ہوا اور اس فیصلے کا اعلان کیا گیا کہ عراق کی طرف امن مشن بھیجنے سے اب کچھ حاصل نہ ہوگا۔ جنیوا مذاکرات کی ناکامی کے بعد 16 اور 17 جنوری 1991 کی درمیانی شب کو کثیر الاقوام افواج نے عراق اور کویت پر زبردست بمباری کر کے ایک خونریز جنگ کا آغاز کر دیا۔ امریکی اور اتحادی ممالک کے سینکڑوں جنگی طیاروں نے عراق پر یلغار کر دی۔ جنگی طیاروں نے 1000 مرتبہ عراقی ٹھکانوں اور تنصیبات پر بمباری کی، 100 کروز میزائلوں سے بغداد پر حملہ کیا اور پہلے ہی روز 18,000 ٹن بم، راکٹ اور میزائل گرائے گئے۔ یہ گولہ باری ہیروشیما میں استعمال کیے جانے والے ایٹم بم کے برابر تھی۔ اخباری اطلاعات میں یہ بھی بتایا گیا تھا کہ اتحادی افواج نے عراقی ایئر سسٹم کمانڈ اور کنٹرول
کنٹرول سمیت 100 اڈے تباہ کر دیے ہیں۔ اسی روز اتحادی فوج کویت میں داخل ہو گئی۔ جوابی کارروائی کے طور پر عراق نے میزائل فائر کر کے امریکہ اور اتحادیوں کے 18 طیارے مار گرائے، نیز سعودی عرب کی ریفائنری پر بھی گولہ باری کی۔ جنگ کے اگلے 2 روز میں عراق نے تل ابیب پر میزائلوں سے حملہ کر کے اسے زبردست جانی و مالی نقصان پہنچایا، نیز اتحادیوں نے 20,000 ٹن وزنی بم گرائے جس سے سینکڑوں افراد شہید ہو گئے۔ اس کے نتیجے میں اردن اور الجزائر نے عراق کی حمایت کا اعلان کر دیا۔ اسی روز امریکہ اور عراق کی 3 کشتیوں کو یا تو ڈبو دیا گیا یا انہیں نکارہ بنا دیا گیا۔ 21 جنوری 1991 کو عراق نے پھر اسرائیل پر میزائلوں سے حملہ کیا۔ مقبوضہ بیت المقدس میں بھی یہودیوں کے ٹھکانوں کو نشانہ بنایا گیا۔ ادھر اتحادی فوجوں کے طیاروں نے بغداد کے نواح میں زبردست گولہ باری کر کے شہر کی بجلی اور پانی کی تنصیبات کو زبردست نقصان پہنچایا۔ عراق نے اتحادیوں کے مزید طیارے تباہ کر دیے۔ 22 جنوری 1991 کو امریکی بحریہ نے احمدیہ پر آبدوزوں کے کروز میزائل فائر کیے۔ عراق نے 3 گھنٹے کے دوران سعودی عرب پر 10 میزائل گرائے جس سے تہران کے نزدیک تیل کے تنصیبات کو نقصان پہنچا۔ اسی روز وزیر اعظم پاکستان نے اپنے امن مشن کا آغاز کیا اور اس سلسلے میں ایران، ترکی، اردن، مصر اور سعودی عرب گئے اور وہاں کے حکام سے خلیج کی صورتحال پر بات چیت کی۔ 23 جنوری کو جنگ شروع ہوئے 1 ہفتہ ہو گیا تھا۔ امریکہ کو اس بات پر سخت تشویش ہوئی کہ صدر صدام کسی طور پر جنگ بند کرنے کو تیار نہیں۔ اسی بنا پر صدر امریکہ نے پینٹاگون سے کہا کہ وہ صدام حسین کو ہلاک کرنے کی کوشش کو تیز کر دے۔ ادھر امریکہ اور برطانیہ نے دھمکی دی کہ خلیج کی جنگ مہینوں تک جاری رہ سکتی ہے۔ اسی روز فرانس بھی جنگ میں شریک ہو گیا۔ 24 جنوری 1991 کو خلیج کی جنگ میں مزید شدت آ گئی۔ امریکی طیاروں نے خلیج میں 4 عراقی بحری جہازوں پر حملہ کیا جس سے 2 جہاز ڈوب گئے۔ اتحادی فوج نے فاد شہر پر بھی فضائی حملے کیے۔ عراق نے اتحادی فوجوں پر زمینی حملے بھی کیے۔ اتحادیوں کی بمباری سے 250 عراقی شہری شہید اور زخمی ہوئے۔ 25 جنوری کو اتحادی فضائیہ نے عراقی ٹھکانوں پر 2000 حملے کیے۔ ایران نے عراق اور امریکہ کے مابین جنگ بند کرانے کے لیے 5 نکاتی فارمولہ پیش کیا۔ اس کے اندر زمین، سمندر اور فضا میں فوری طور پر جنگ بندی کی جائے، عراق کے خلاف ادویات اور خوراک کی بندش نہ کی جائے، عراق کویت خالی کر دے اور امریکہ اور اس کے اتحادی سعودی عرب سے نکل جائیں اور ان کی جگہ اسلامی ممالک کی مشترکہ فوج رکھی جائے۔ اسلامی ممالک کی ایک کمیٹی تشکیل دی جائے جو مذکورہ 3 نکات پر عمل درآمد کرائے۔ فلسطین میں یہودیوں کی تباہ کاری کو روکا جائے اور مسلم ممالک تنازع فلسطین کے حل کے لیے ایک کمیٹی تشکیل دیں۔ جنگ کے 2 ہفتے بعد عراق نے سعودی عرب کے ایک شہر پر قبضہ کر لیا۔ یہ شہر سعودی عرب کی حدود میں 10 کلومیٹر کی دوری پر واقع ہے۔ الخفجی کی جنگ عراق اور امریکہ عرب اتحادیوں کی فوجوں کے درمیان پہلی براہ راست لڑائی تھی۔ عراق نے اعلان کیا کہ اس نے الخفجی سے عراقی فوجوں کو واپس بلا لیا تھا۔ امریکی ذرائع نے اس کی تردید کر دی کہ انہوں نے جنگ کے ذریعے یہ علاقہ خالی کرا لیا تھا۔ اس دوران میں وزیر اعظم پاکستان نے 4 فروری 1991 کو قومی اسمبلی میں خلیج میں امن کے قیام کے لیے اس 6 نکاتی منصوبے کا اعلان کیا جو وہ لے کر جنوری میں امن مشن پر گئے تھے۔ نمبر 1، عراق کویت سے اپنی فوجوں کے انخلاء کا اعلان کر دے، نیز وہ جنگ بندی کا بھی اعلان کرے۔ جنگ بندی کے فوراً بعد خلیج سے تمام بیرونی فوجیں واپس چلی جائیں گی اور علاقے کی سلامتی کا مسئلہ اور دوسرے معاملات متعلقہ ممالک خود طے کریں گے۔ اسلامی وزرائے خارجہ کا ایک ہنگامی اجلاس بلایا جائے جو مستقبل قریب کی حکمت عملی طے کرے۔ جنگ زدہ علاقے میں اسلامی افواج متعین کی جائے۔ اقوام متحدہ کی قراردادوں پر عمل درآمد کا معاملہ صرف عراق اور کویت کے مسئلے تک محدود نہ رکھا جائے بلکہ فلسطین اور کشمیر کے بارے میں بھی قراردادوں پر عمل درآمد کرنا چاہیے۔ جنگ بندی تک سعودی عرب اور عراق میں واقع کسی بھی مسلمانوں کے مقدس مقامات کو پیس زون قرار دے دیا جائے۔ 13 فروری 1991 کو امریکہ نے اعلان کیا کہ عراق کی سپلائی لائن اور ذرائع مواصلات پر حملے جاری رہنے سے کویت میں تیل کے 50 کنووں کو آگ لگ گئی ہے۔ اسی روز صدر صدام نے مذاکرات پر آمادگی ظاہر کر دی۔ انہوں نے روس کے صدر کے خصوصی ایلچی سے بات چیت کے دوران کہا کہ وہ جلد ہی اپنے وزیر خارجہ کو ماسکو بھیجیں گے۔ 2 روز بعد چین، یمن اور کیوبا نے جنگ بندی کے لیے اپنے منصوبے سلامتی کونسل میں پیش کیے۔ ادھر عراق کے وزیر خارجہ ماسکو پہنچ گئے اور انہوں نے اعلیٰ حکام سے بات چیت کے بعد جنگ بندی پر آمادگی ظاہر کر دی۔ عراق نے 22 فروری 1991 کو سوویت یونین کے امن منصوبے کو تسلیم کر لیا۔ اس منصوبے کے 8 نکات تھے۔ اس کے اندر نمبر 1،
عراق فوری طور پر کویت سے اپنی فوجوں کے غیر مشروط اور فوراً انخلا کا اعلان کرے۔ عراقی فوجوں کا کویت سے انخلا جنگ بندی ہونے کے ایک دن بعد شروع ہو۔ فوجوں کا انخلا ایک مخصوص مقررہ وقت میں مکمل ہو۔ کویت سے عراق کی 2/3 فوج نکلنے کے بعد اقوام متحدہ کی طرف سے عراق کے خلاف لگائی گئی اقتصادی پابندیاں ختم کی جائیں۔ مکمل انخلا کے بعد عراق کے خلاف اقوام متحدہ کی تمام قراردادوں کو کالعدم قرار دے دیا جائے۔ جنگ بندی کے فوراً بعد تمام جنگی قیدی رہا کر دیے جائیں۔ فوجوں کی واپسی کی نگرانی وہ ملک کریں جو جنگ میں براہ راست ملوث نہیں ہیں اور انہیں یہ ذمہ داری اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کی طرف سے سونپی جائے۔ تفصیلات طے کرنے پر کام جاری رکھا جائے اور اس کے نتائج سے سلامتی کونسل کو مطلع کیا جائے گا۔ 26 جنوری 1991 کو صدر صدام حسین نے اقوام متحدہ کی قرارداد 660 کو تسلیم کرتے ہوئے غیر مشروط طور پر کویت خالی کرنے پر آمادگی ظاہر کر دی اور اس کے ساتھ ہی عراق نے روس سے درخواست کی کہ جنگ بندی کرائی جائے تاکہ عراقی فوجوں کی واپسی میں کوئی رکاوٹ نہ ہو۔ اس موقع پر امریکہ نے کہا کہ یہ عراقی فوجوں کی واپسی نہیں بلکہ پسپائی ہے اور لندن ریڈیو سے یہ اعلان ناکافی ہے۔ اس بات کا اعلان خود صدر صدام حسین کریں۔ 26 جنوری کو امریکہ نے کویت پر قبضہ کر کے اپنی افواج کو عراق کی جانب پیش قدمی کا حکم دیا اور اس کے شہر نصیریہ پر قبضہ کر لیا۔ تاہم 7 ماہ تک عراق کے کویت پر قبضے کے بعد 28 فروری 1991 کو جنگ بندی ہو گئی۔ مارچ 1991 کو اقوام متحدہ نے ایک قرارداد پیش کی جس میں کہا گیا تھا کہ جنگی قیدیوں کا فوری تبادلہ کیا جائے، عراق کویت پر اپنے دعوے کو منسوخ کرنے کا اعلان کرے، تاوان جنگ کی ادائیگی کا اعلان کرے، کویت پر قبضہ کرنے کے دوران لوٹے گئے سرکاری و نجی مال و اسباب کو کویتی حکومت اور باشندوں کو واپس کیا جائے۔ اس قرارداد سے اقوام متحدہ کو عراق کی حیاتیاتی، نیوکلیائی اور کیمیائی ہتھیار بنانے کی صلاحیت تباہ کرنے کے لیے وسیع اختیارات مل گئے۔ یہ عراقی صلاحیت کے لیے سخت خطرہ سمجھی گئی۔ 5 جولائی 1992 کو صورتحال اس وقت زید کشیدہ ہوگی جب اقوام متحدہ نے اپنے اختیارات کو بروکار لاتے ہوئے عراق کی اسلحہ پیداواری پروگرام کو ختم کرنا چاہا۔ 12 جنوری 1993 کو عراق پر امریکہ نے ہوائی حملوں کا سلسلہ شروع کر دیا۔ 16 جنوری 1993 کو کروز میزائل سے امریکہ نے حملہ کیا۔ اس حملے میں 4 افراد شہید اور 40 زخمی ہو گئے۔ عراق پر اقتصادی پابندیوں کی وجہ سے دوسرے ممالک سے اس کا خوراک کا حصول ناممکن ہو گیا، چنانچہ عراق کی درخواست پر 20 مئی 1996 کو عراق اور اقوام متحدہ کے مابین تیل کے بدلے خوراک کا ایک مشروط معاہدہ طے پایا گیا، لیکن امریکہ نے اس معاہدے کو ناکام بنانے کے لیے یہ شرط عائد کر دی کہ عراقی تیل کی فروخت سے $50 ملین ماہانہ امریکہ کو بھی دیے جائیں۔ 1998 میں صدر بل کلنٹن کے دور میں کانگریس نے عراقی حزب اختلاف کی مدد کے لیے عراقی لبریشن ایکٹ کی منظوری دے دی، جس کے تحت اس مد میں $97 ملین منظور کیے گئے۔ بعد ازاں 10 جنوری 1998 کو صدر کلنٹن نے عراقی حزب اختلاف کے لیے $12 ملین کی مزید رقم جاری کی۔ عراقی کانگریس کا قیام CIA کی مدد سے 1992 میں عمل میں لایا گیا۔ ابتدا میں اس تنظیم نے چھاپہ مار کارروائیاں شروع کی۔ 1996 میں صدام حسین نے ان علاقوں میں ٹینک بھیجے جہاں عراقی نیشنل کانگریس کے لوگ چھاپہ مار کارروائیوں میں مصروف تھے، چنانچہ کانگریس کے 6000 اراکین نے بے سر و سامانی کی حالت میں راہ فرار اختیار کی اور اس طرح عراقی نیشنل کانگریس، جس کے قائد احمد شاطرابی تھے، صدر صدام کے خلاف کامیابی حاصل نہ کر سکے۔ 25 جون 1998 کو اقوام متحدہ کے خصوصی کمیشن کے سربراہ رچرڈ ٹیلر نے کہا کہ 23 فروری 1998 کے معاہدے کے مطابق عراق نے اسلحے کے خاتمے کے سلسلے میں کمیشن کے ساتھ بھرپور تعاون کیا تھا اور اگر اس کی یہی روش قائم رہی تو 2 ماہ میں وہ سلامتی کونسل میں اپنی رپورٹ میں بتا دے گا کہ اب قرارداد 687 کی شق نمبر 22 کی شرط پوری ہو گئی ہے۔ عراق کی طرف سے اسلحہ انسپیکٹروں کو باز پارٹی کے دفتر جانے سے روکنے کے الزام میں 11 دسمبر 1998 کو امریکہ کی مزید فوج نے خلیج اور مشرق وسطی کی جانب پیش قدمی شروع کر دی۔ امریکی محکمہ دفاع کے مطابق امریکہ عراق پر کسی بھی وقت حملہ کر سکتا تھا اور اقوام متحدہ کے اسلحہ انسپیکٹروں کو روکنے کے خلاف عراق کے خلاف ایک اور جنگ کی تیاریوں میں مصروف عمل ہے۔ عراق کے صدر صدام حسین نے قوم سے خطاب میں کہا کہ عراق کے عظیم لوگوں اور بہادر مسلح افواج کے بیٹوں، آج 16 اور 17 دسمبر کی اس طرح کی ایک اور رات کو 8 سال قبل بزدل لوگوں نے ہمارے عظیم وطن عراق پر بمباری کی تھی۔ ان کا خیال تھا کہ وہ عراقی عوام کے حوصلوں اور عزم کو شکست دے دیں گے۔ یہ لوگ ہمارے ساتھ دو بدو مقابلہ کرنے سے ڈرتے ہیں اور اپنے جدید ہتھیاروں پر انحصار کرتے ہیں، جو کہ بہادری کی نشانی نہیں ہے۔ جرمنی، کینیڈا، نیوزی لینڈ، آسٹریلیا اور برطانیہ نے امریکی حملے کی حمایت کا اعلان کیا۔ برطانوی وزیر اعظم ٹونی بلیئر نے عراق پر حملے کا ذمہ دار عراقی صدر کو ٹھہرایا۔ صدام حسین اگر سفارتی طریقے سے مہلک ہتھیاروں کو ختم کرنے پر تیار نہیں تو پھر اسے فوجی طاقت ہی سے ختم کیا جا سکتا ہے۔ روس، چین اور فرانس نے ان حملوں کی مذمت کی۔ صدر صدام حسین نے بغداد کے نواح میں فوجی کمانڈروں سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ
बेगुनाह इराकी अवाम पर अमरीकी हमले का जिम्मेदार क्लिंटन ने ही मोनिका लेविंस्की है। सदर क्लिंटन ने गुनाह की जिंदगी से तवज्जो हटाने के लिए बैनुल अक़वामी दहशतगर्दी का सहारा लिया है और सदर क्लिंटन को इराक के खिलाफ जारियत से रोकने में पूरी दुनिया नाकाम हो गई है। 10 जनवरी 1999 को इराकी पार्लियामेंट ने गवर्नमेंट पर जोर दिया कि वो अक़वाम मुत्तहिदा की इराक के खिलाफ गैर मुनसिफाना करारदादों को तस्लीम न करे और इजलास में कहा गया कि हुकूमत अरब ममालिक से मुज़ाकरात करके किसी आलमी कानूनी जवाज के बगैर इराक पर से पाबंदियां उठाए। इराकी पार्लियामेंट ने हुकूमत पर जोर दिया कि अक़वाम मुत्तहिदा की करारदाद नंबर 883 को मुस्तरद कर दिया जाए जो इराक कुवैत सरहद की वजाहत करती है। बाज़ अरकान ने इराक को गैर मुसल्लह करने के इक़दाम खत्म करने का भी मुतालबा किया। अज़ीज़ तलबा किराम, इस तरह हमारे सबक का ये पॉइंट मुकम्मल हुआ। आज का सबक हमारा खलीज की जंग के असबाब से मुतालिक था। तो इस खुलासे के साथ ही हमारा सबक मुकम्मल होता है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।